نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان میں بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم کے واقعات پر۔ قرآن کی آیت سورہ الاعراف 59۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا اصل پیغام توحید تھا۔ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ حدیث صحیح بخاری۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، صرف چند لوگ ایمان لائے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، قرآن سورہ ہود 37، ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک عظیم کشتی بنائی جس میں ہر جوڑے کے 2 جانور رکھے گئے۔ حدیث مسند احمد۔ کشتی اتنی بڑی تھی کہ اس میں ہر قسم کے جانور رکھے گئے اور پیغمبر اپنے ایماندار ساتھی لے کر چڑھ گئے۔ جب ان کی قوم نے انکار پر ضد کی، اللہ نے طوفان بھیجا، پانی زمین سے بھی نکلا اور آسمان سے بھی برسا۔ قرآن سورہ القمر 11-12۔ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے مسلسل بارش کے ساتھ اور زمین کے چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سورہ نوح 26۔ اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور تمام کافروں کو طوفان میں ہلاک کر دیا۔ سبق لیسن: توحید پر صبر اور استقامت رکھنا، پیغمبروں کی دعوت کو منانا، گناہوں سے توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔